الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کل کے حالات کے پیش نظر کیا بیان کیا جائے، سوچنے کے بعد ایک ہی چیز سمجھ میں آئی ہے کہ صرف وہی بیان کیا جائے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کا ان دنوں میں ایک بیان آیا کہ خواتین کو مکمل لباس پہننا چاہیے۔ اس پر بعض لوگوں نے یہ مخالفت کی کہ اس لباس سے برائی کی روک تھام کا کیا تعلق ہے جو برائی پھیل رہی ہے۔ سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں اور یہ لڑتی رہیں گی، ان کا اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کسی بندے کی کوئی ایسی بات جو مزاج شریعت کے مطابق ہو اس کو قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر بندے کے موافق مخالف اس دنیا میں چلتے رہتے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ برائی کے بہت سارے اسباب ہیں، فحاشی، عریانی، زنا، بدکاری اور ہم جنس پرستی، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بے شمار ہیں۔ آج کل جو سب سے بڑا سبب ہے عریانی اور فحاشی کے پروگراموں کو دیکھنا ہے، اور جو برائی کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب وہ بھی ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ لباس عورتوں کا مکمل نہیں ہے۔ یہ ایک سبب ہے، برائی کا ایک سبب ہے یہ، اور یہ بالکل درست ہے، اپنی جگہ پہ ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لباس سے کیا تعلق ہے، ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت لباس جیسا پہنے، مرد کو جو ہے سنبھال کے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، عورت چاہے جیسے لباس پہنے، اس لباس سے کیا ہوتا ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں عورت پردہ کرے یا نہ کرے، عورت لباس مکمل پہنے یا نہ پہنے، مرد کیوں دیکھتا ہے۔ یہ ایک ذہنی اس کی بیماری ہے، وہ اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ حضرات غور فرمائیں، صحیح بات کیا ہے۔ صحیح بات آپ کو قرآن مجید بتائے گا۔ بندے کیا کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم سورہ نور کے بارے میں چند آیات کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے سورہ نور جس کے بارے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فحاشی اور عریانی سے بچنے کے جو طریقے بیان فرمائے ہیں
بہت عمدہ طریقے اللہ نے بیان فرمائے. اس لیے سورہ نور، وزیر اعظم نے تو صرف ایک بات کہی نا کہ عورتوں کو لباس مکمل پہننا چاہیے. میں یہ عرض کروں گا کہ ان عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دی جائے، ساتھ مردوں کو بھی دی جائے. مردوں کو بھی کہا جائے سورہ نور پڑھا کرو، عورتوں کو بھی کہا جائے سورہ نور پڑھا کرو. میں کہتا ہوں قرآن کریم کی صرف ایک یہ سورت اگر مکمل طور پر ہمارے اس ملک میں نافذ کر دی جائے، فحاشی اور عریانی کا نام و نشان نہیں رہے گا. سارا بندوبست اللہ پاک نے اس صورت میں رکھا ہے. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا. یہ کس کا حکم ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم. تو اللہ کا حکم ہے بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. اب ہمارے ہاں جو معاشرہ چل رہا ہے اس میں تو مرد نے دوستیاں بہت ساری لگائی ہوئی ہیں اور اس کی بیوی نے کئی بھائی بنائے ہوئے ہیں. یہ میرے خامد کا یہ دوست ہے، میرا یہ بھائی ہے، اور یہ بچوں کا چچا ہے، یہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور اس کو اجازت لینے کی بھی کوئی ضرورت. اب وہی پتہ چلتا ہے کیا کہ جب وہ چچا صاحب وہ عزت کو تار تار کر چکا ہوتا ہے، اس وقت کہتی یہ کمینہ ہے، اس وقت کہتی یہ ذلیل ہے، یہ کمینہ ہے. آپ کو کیوں نہ نظر آیا کہ رب تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیں؟ آپ نے قرآن کی سورہ نور کی اس آیت کی خلاف ورزی کی ہے. آپ نے جب قرآن کی حدیث کی ہم خلاف ورزی کریں گے اس وقت ہمیں نقصان ہوگا، اس وقت ہمارا نتیجہ خراب ہوگا. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں پہلے کیا لو؟ اجازت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی جن کی عصمت پہ اور جن کی پاک دامنی پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور پاک دامنی بہت بڑی ہوئی ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے کسی صحابی کے گھر میں بغیر اجازت کے کبھی بھی داخل، حضور داخل نہیں ہوئے. اللہ اکبر. جو امت کے روحانی باپ ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کو تو دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دروازے سے باہر ایک مرتبہ سلام کیا، جواب آیا ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اگر جواب نہیں آئے تو واپس تشریف لاتے تھے. بغیر اجازت کے حضور علیہ السلام کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو. ایک بات اور بھی بتا دیں، یہ تو ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ تو جی باپ کے قائم مقام ہیں، ان کو تو ہر وقت اجازت ہے آنے کی، جب چاہیں تشریف لائیں. یہ تو پیر صاحب ہے نا، یہ تو جدی پشتی ہمارے پیر آ رہے ہیں، ان کو تو داخل ہونے کی اجازت ہے. میرے رب نے کہیں نہیں فرمایا قرآن کریم میں پیر کو بغیر اجازت کے داخل ہونے دو، یہ نہیں فرمایا اللہ نے. کوئی ہے علیحدہ کمرے میں بٹھائیں، کوئی ہے بغیر اجازت کے نہ آئے، چاہے وہ کتنا پاک دامن ہے. یہ جو نظر ہے، یہ نظر انسان کے اخلاق کو برباد کرنے والی چیز. فرمایا کہ سہم من سہام الشیطان، یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. انسان کے سارے تقوی کو لے ڈوبتی ہے، یہ ساری پرہیزگاری کو ختم کر دیتی ہے، یہ انسان کے اندر کو چور چور کر کے رکھ دیتی ہے. ظاہری حسن و جمال کے فریب میں یہ انسان کو اس گڑھے میں ڈال کے رکھ دیتی ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا. بلکہ ایک واقعہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابی دروازے کے قریب آ گئے، پتہ بھی چل گیا کہ یہ سلام کرنے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جواب نہیں دیا، اونچا جواب نہیں دیا، ایسا سے کہا وعلیکم السلام. حضور علیہ السلام کی عادت کا ان کو پتہ تھا کہ 3 مرتبہ آپ سلام کرتے ہیں پھر آپ واپس جاتے.
دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صحابی نے پھر بھی جواب دیا، ایسا جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر سلام کیا، صحابی نے ایسا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے لگے، اپنی عادت شریفہ کے مطابق واپس ہونے لگے، تو صحابی نے جلدی جلدی دروازہ کھولا اور باہر آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں، میں نے تو پہلی مرتبہ ہی سن لیا تھا، آپ واپس جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جواب نہیں آیا اس لیے میں واپس جا رہا تھا۔ تو صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلی مرتبہ ہی آپ کا سلام سن لیا تھا، لیکن سلام ایک دعا ہے، میں نے یہ سوچا کہ ہمیں اللہ کا نبی دعا دے رہا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ جتنی دعائیں حاصل کر سکتا ہوں میں حاصل کر لوں۔ بغیر اجازت کے تو نبی علیہ السلام کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ کا پیر صاحب میرے خیال ہے کہ بڑا آ گیا ہے، اس کو تو بڑا بنا دیا آپ نے، یہ چاہے ایک ایک ہفتہ آپ کے گھروں میں رہے، یہ چاہے حقہ پیتا رہے، چاہے یہ نمازیں نہ پڑھے، چاہے کچھ نہ کرے، یہ بیٹھا ہے جی، کیونکہ جدی پشتی آ رہا ہے۔ یاد رکھیں کسی انسان کو قانون شریعت سے کوئی استثناء نہیں ہے، سب کے سب قانون شریعت کے تحت چلیں گے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس لیے سب کے لیے حکم ہے بغیر اجازت کے حتیٰ تسلموا علی اہلہا، اجازت مل جائے تم سلام کرو، وہاں جا کر مرد بیٹھے ہیں ان کو سلام کرو، سلام کرنے کے بعد دوسری گفتگو شروع کرو جب اجازت مل جائے۔ یہ ہے طریقہ کار کسی کے گھر میں جانے کا۔ آگے چلیں، 2-3 آیات چھوڑ کر آگے پڑھیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ سورہ نور ہی کی آیت ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نیچا رکھیں، نگاہیں نیچی رکھیں۔ مردوں کو تو کہا جا رہا ہے نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ یہاں صرف مردوں کو حکم ہے۔ اگلی آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ جو احکام کس کے لیے ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ مردوں کو کہا تو عورتوں کو بھی کہا کہ تک تک کے نہ عورتوں کو دیکھو نہ وہ تک تک کے تمہیں دیکھیں۔ وہ جب تمہاری نگاہ ہی مسلسل تسلسل کے ساتھ پڑتی رہے گی، متواتر استعمال ہوتی رہے گی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، شیطان درمیان میں حائل ہو جائے گا، فوراً حائل ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی نگاہ کی حفاظت سب سے پہلے کرنی ہے۔ جو احکام کس کے لیے تو کس کے لیے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ عورتیں چاہے جو لباس پہنے، چاہے وہ پورا لباس پہنے آدھا لباس پہنے، عورتوں کو کیا ہے؟ اصل تو مردوں کیا حکم، مردوں کو چاہیے اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔ یہاں تو میرے رب نے کن کو کہا ہے مرد بھی نیچی نگاہ رکھیں اور عورتیں بھی نیچی نگاہ رکھیں۔ یہ عجیب بات ہے، عورتوں کو کھلا چھوڑ دو اور مردوں کو کہو کہ کیا۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ پردے کے بارے میں اور داڑھی کے بارے میں بہت سخت تھے، وہ بہت سخت تھے دو مسئلوں میں۔ بہت سارے لوگوں نے ان کا واز سن کر اپنے گھروں میں شرعی پردہ رکھوایا، بہت سارے نوجوانوں نے ان کا واز سن کر مکمل داڑھی رکھ لی، بہت اللہ والے تھے، بزرگ تھے۔ وہ یہ فرماتے ہیں یہ تو وہی ہو گیا نا کہ بلی کے سامنے آپ گوشت رکھ دیں اور پھر آپ بلی یا بلے کو آپ یہ کہیں کیا اس گوشت کے قریب نہیں آنا۔ یہی مضمون حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ اللہ جل جلالہ نے مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے کشش رکھی ہے۔ اب جب ایک دوسرے کے لیے باعث کشش ہیں تو اللہ نے اس کشش کو کہ کہیں حرام تک نہ پہنچ جائیں، کیا علاج فرمایا اللہ نے کہ اپنی نگاہوں کی کیا کرو، حفاظت کرو۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث کشش ہیں اور یہ فطری کشش میرے رب نے رکھی ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں عورتیں کیا ہے، بے پردے تو ہونے دیں، نیم اریاں لباس موجود ہے تو ہونے دیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ عورت جیسے کیسے چلے، سڑک پہ چلے، پارک میں چلے، بازار میں چلے، چلتی رہے،
اگر مرد نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ کون سی عورت یوں کر کے یہ مرد بے حیا ہے، سارا قصور مرد کا ہے، مرد بے حیا ہے، یہ بیچاری معصوم جنت سے نکل کے اب جا رہی ہے، یہ عورت کے بارے میں آپ بے پرواہ ہو گئے۔ عورت کو پردے میں ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ وقت اس کو گھر میں گزارنا چاہیے، مجبوری کے تحت باہر نکلنا چاہیے۔ آئیں ذرا ان خواتین کا قصہ پڑھتے ہیں جن کا احترام ہر سچا مومن کرتا ہے، ان کے بارے میں رب کا کیا حکم ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے نبی کی گھر والیوں، وہ سب ہماری کیا لگتی ہیں جی؟ مائیں ہیں۔ ان سے بڑا کوئی پاکیزہ بھی کوئی ہوگا اس کائنات میں؟ ان سے زیادہ بھی کوئی تقوی والا ہوگا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو، جمی رہو، یہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ احکام الہیہ میں سے ہے۔ تو عورتوں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، یہ تو ابھی بچے ہیں جی، 17 سال 18 سال عمر ہو گئی، یہ لڑکی تو ابھی بچپن گزار رہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا بلغت البنت 9 فہی امرأۃ، جب کوئی بچی 9 سال کی عمر کو پہنچ جائے وہ مکمل عورت کے حکم میں ہے، وہ 9 سال کی عمر میں۔ اور یہاں 16 سال 17 سال 18 سال، ابھی یہ کیا چھوٹی سی بچی ہے۔ آپ حضرات اس وقت زنا کے بڑھتے ہوئے واقعات، اس کی روک تھام بغیر سورہ نور کے ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک عورت کے بارے میں ہم پڑھیں کہ جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا، کوئی خاص عورت نہیں بلکہ عورتوں کی ایک قسم کے بارے میں جو حکم دیا، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ آیت سورہ نور کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ تو پڑھیں۔ ذہنی بیماری اگر ختم کر سکتی ہے مرد کی، عورت کی، یہ صرف اور صرف قرآن کریم کی آیات ہی ختم کر سکتی ہیں۔ میں اس وقت آپ کو علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، آپ کو قرآن اور حدیث کے علاوہ اس سے بہتر کوئی علاج دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ جوان عورتیں تو جوان عورتیں، والقواعد، وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، بوڑھی ہیں، لا یرجون نکاحا، ان کو اس وقت نکاح کی کوئی امید ہی نہیں ہے، اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں، خیال ہی نہیں آتا نکاح کا۔ رب تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، یہ اگر اپنا دوپٹہ، کرتا اور یہ لباس مکمل پہنے اور اوپر کی چادر جو پردے والی ہوتی ہے صرف وہی چادر اتار دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بالکل کیا ہو چکی ہے، بوڑھی ہے، جو میرا خیال یہ ہے کہ دادی پردادی بن چکی ہے، اس کے بارے میں میرا رب کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں اگر یہ عورت اپنا باقی لباس تو مکمل ہے، اس کا دوپٹہ بھی ہے، باقی سارا لباس بھی مکمل ہے، لیکن اگر یہ وہ جو پردے والی چادر ہے، جو برقع ہے، اگر یہ زائد کپڑا جو ضروری جوان عورت کے لیے ضروری ہے اگر یہ اتار بھی دے تو اتنی بوڑھی عورت کے لیے یہ اتارنا جائز ہے، غیر متبرجات بزینہ۔ لیکن اس بوڑھی عورت کے لیے بھی میرے رب کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ جس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اسلام آباد سے حکم نہیں آ رہا، یہ عرش معلی سے آ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ غیر متبرجات بزینہ۔ اگر اس عورت نے کوئی زینت وینت کا، اس بوڑھی نے بھی کوئی سبب کر رکھا ہے، یعنی کیا کہ کرتا بہت زیادہ اس کا، یعنی اوپر اس کے کڑھائی بڑھائی ہو چکی ہے، کچھ بھی ہے، یا ایسے اعضاء، مثال کے طور پر کلائی ہے، اب کلائی کھولنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اگر یہ کلائی کھولے گی یہ بھی زینت والی جگہ ہے، لہذا اللہ نے فرمایا یہ صرف چادر تو اتار سکتی ہے یہ پردے والی اوپر، یہ بوڑھی عورت، لیکن اپنی زینت کسی کو دکھا نہیں سکتی۔ آگے بھی پڑھیں ذرا، میرے رب نے کیا فرمایا؟ وہ بات چاہیے نا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج تو مولوی صاحب نے کام جما کے رکھ دیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بوڑھی عورت کے بارے میں فرما رہے ہیں جس کو نکاح کی کوئی توقع اور امید، فرمایا زائد کپڑا اتار تو سکتی ہے، وہ چادر اوپر والا پورا لباس باقی ہونا چاہیے، لیکن وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر یہ بوڑھی عورت بھی اپنے آپ کو
چادر میں لپیٹ لے اور چادر نہ اتارے تو میں رب کہتا ہوں اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ یہی تو وجہ تھی حضرت ام خلاد، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی عورت ہے، معمر خاتون ہے، بیٹا شہید ہو گیا، صحابی تھا، شہید ہو گیا۔ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے جب آئی ہیں، صحابہ اور بھی موجود ہیں، لیکن سر سے لے کر پاؤں تک ساری چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ صحابہ نے کہا، پوچھ رہی تھی اپنے بیٹے کے بارے میں، تو حدیث میں ابو داؤد میں الفہیہ منتقبۃ، چہرے پر بھی مکمل نقاب تھا، ہیں جی۔ صحابہ کہنے لگے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، غم کا موقع، اور تیری حالت یہ ہے کہ پردے میں کوئی فرق نہیں آیا، ساری عمر جو پردے میں۔ تو اس کا جواب سینے کی تختی پہ لکھو بھائیو، وہ یہ کیا جواب دیا، ان ارزا بابنی ولن ارزا بحیائی، او کما قالت، مجھے صدمہ اس وقت بیٹے کی جدائی کا ہے نا، تو مجھے جو تکلیف پہنچی ہے وہ بیٹے کی وجہ سے پہنچی ہے۔ اب میں یہ کام تو نہ کروں گی کیا کہ اپنے حیا کی بھی تکلیف سر پہ اٹھا کے قیامت کے دن پہنچ جاؤں کہ پردہ اتاروں اور میرا حیا بھی ختم ہو جائے۔ پردہ کیسے کرنا ہے؟ آج کہتے ہو عورتیں پردہ نہ کریں، آج کہتے ہو لباس مکمل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ما ترکت بعدی اضر علی الرجال من النساء، فرمایا میں نے اپنے بعد سب سے زیادہ ضرر رساں جو فتنہ نقصان دہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مردوں کے لیے، وہ فتنہ کس کا ہے؟ عورتوں کا فتنہ ہے۔ یہ ام خلاد بوڑھی عورت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بیٹا تو شہید ہو گیا ہے، لیکن ایک خوشخبری سناؤں تجھے؟ اس بوڑھی نے کہا، بوڑھی اماں نے کہا، ہاں آپ سنائیں میرے بیٹے کی کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر صحابی کو، جتنے بھی اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ہر صحابی کو، باقی جنگوں میں جو شہید ہوئے ہر صحابی کو ایک شہید کا ثواب عطا فرمایا، لیکن تیرے بیٹے کو اللہ نے اجر و شہیدین 2 شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا۔ تو صحابیہ خوش ہو کر کہنے لگی، وَلِمَاذَا یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ بنی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو اتنا بڑا اجر کیسے مل گیا؟ فرمایا اس لیے کہ تیرے بیٹے کو اہل کتاب نے قتل کیا ہے، یہود و نصارہ جس مسلمان کو قتل کر دیں اللہ اس کو 2 شہیدوں کا دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مردوں کو، مجھے، آپ کو، ہماری خواتین کو، سب کو اللہ تعالیٰ حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔